अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मियाक। आई होप सो सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग टीचिंग ऑफ आर्ट क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी यानी EDU-A 403 का टॉपिक 91 करने जा रहे हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर समझ आ चुके होंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 91 है फेजेस ऑफ क्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। क्रॉस मोटर स्किल्स की अगर हम फेजेस की बात करते हैं तो आपके पास सामने सबसे पहले आती है 3 to 6 मंथ। यानी कि हम लोग लास्ट लेक्चर में भी 90 के अंदर भी हम इस पूरी चीज़ को पढ़ चुके हैं, रिपीट हो रहा है, यानी कि हम इसे दोबारा देखते जाएंगे। इसमें आप देखोगे कि बच्चा क्या करता है, वो आर्म को रेज करना सीख लेता है, लेग्स को रेज करना सीख लेता है, लाइक वो रोल ओवर करना सीख लेता है। अब इसमें बच्चा जो होता है वो अपने स्पोर्ट्स सीख लेता है अपने हेड की, लाइक वो सिटिंग पोजीशन में बैठ सकता है। 6 मंथ to 1 year बच्चा क्रॉल स्टार्ट कर देता है, खुद को लाइक पुल करना सीख लेता है स्टैंडिंग पोजीशन की तरफ, जैसे कि खड़ा होना हो गया, ये बच्चा सीख लेता है। सिट विदाउट सपोर्ट हो गया। अब 1 ईयर का बच्चा जो होता है वो लो फर्नीचर पे क्लाइंब कर सकता है, स्टेयर्स पे क्लाइंब कर सकता है विद असिस्टेंस। यहाँ पे बच्चा जो होता है टॉयज को व्हील्स की मदद से पुल और पुश कर सकता है। वो एक हाथ की मदद से, लाइक सहारे की मदद से चलना सीख लेता है। 2 ईयर यहाँ बच्चा जो होता है अपने दोनों फीट पे जंप करना सीख लेता है। वो भागना शुरू कर देता है, लाइक टोस के ऊपर स्टिफली। वो अपस्टेयर विदाउट बैंस्टेयर वॉक करना सीख लेता है। 3 साल का बच्चा क्या करता है, वो राइट ट्राइसाइकिल स्टार्ट शुरू कर देता है, यानी कि वो पैडल्स को यूज करना सीख लेता है। रन गिरे बगैर रन करना सीख लेता है, बॉल करना सीख लेता है, लाइक 5 फीट अवे खुद से 5 फीट दूर बॉल फेंकना सीख लेता है। 4 ईयर बच्चा जो होता है वो बॉल्स को आसानी से कैच कर लेता है, लाइक उसमें अगर देखें तो बच्चा जो होगा वो स्मूथली रन कर रहा है, वो वर्क कर रहा है अल्टरनेटिव फीट के ऊपर, स्टेयर्स के ऊपर जा रहा है, उतर रहा है। 5 ईयर का बच्चा जो होता है वो कैच कर सकता है अपने दोनों हाथों की मदद से बॉल को, वो हुप्स कर सकता है ऑन 1 फुट। देन वो परफॉर्म कर सकता है जंपिंग जैक एंड टो टच। और इसमें अगर हम देखें तो बच्चा जो होता है वो स्टेयर पे चीज़ें उठा के आउट जा सकता है। फिर है टॉपिक 92। इसमें हम टाइमलाइन की बात करते हैं ग्रोथ मॉडल डेवलपमेंट की। तो यूएस के अंदर एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसमें बच्चे की ग्रोथ की, फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट की बात की गई थी। डॉक्टर्स ने बताया था कि किस एज तक बच्चा अच्छे से उसकी ग्रोथ मॉडल डेवलपमेंट हो जाती है। अब उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपके पास आएगा 3 or 4 मंथ का बच्चा जो होता है ना, लाइक बेबी, वो क्या करता है, अपने हेड को, अपने चेस्ट को रेज करना सीख लेता है। बेली पे लेटे हुए, यानी पेट पे लेटे हुए, वो अपने हेड और चेस्ट को ऊपर करना सीख लेता है, रेज करना। अबाउट 6 मंथ अगर बात करें तो बेबी जो होता है वो रोल ओवर करता है, वही बात जो हम बैक में पढ़ चुके हैं। 7 मंथ का बेबी विदाउट सपोर्ट सिट कर सकता है। 8 और 9th मंथ का बेबी जो होता है वो क्रॉस स्टार्ट कर देता है। 12 to 18 मंथ का बेबी क्या करता है, वो वॉक करता है अपने ओन पर, जैसे कि टोडलर्स का रहता है, लाइक वो टोडलर बन गया है। अब 2 ईयर का बेबी जो होता है वो रन कर लेता है, जंप कर लेता है, बॉल को थ्रो कर सकता है। 3 ईयर का बेबी क्या करेगा, 3 ईयर का बेबी जो होगा वो टिप टॉप पे वॉक कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है, लाइक हम उसमें देखें तो वो 1 फुट पे स्टैंड करने की कोशिश करता है, लाइक वो जंप कर लेता है, बॉल को किक कर सकता है, स्किप करने की कोशिश करता है, लाइक वो ट्राई टू स्किप, भागते हुए बचने की कोशिश कर सकता है। बच्चे की इतनी सेंस हो गई। 93 के अंदर देखें तो साइकोलॉजिकल और सोशल लर्निंग। साइकोलॉजिकल लर्निंग के अंदर देखें तो साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया था लर्निंग को एक परमानेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन के तौर पर, जिसके अंदर अगर आप देखो ना, ये बिहेवियर जो मॉडिफाई हो रहा होता है, ये एक्सपीरियंस बेस होता है। इसमें हम लर्निंग स्ट्रेस की बात करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दिए गए थे लर्निंग के यहाँ पे। लर्निंग जो होती है ये बिहेवियर चेंज को बेटर और वर्स कर सकती है। अब इसमें अगर देखें बिहेवियर चेंज जो होती है वो प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हो रही है। चेंजेस जो होती हैं वो मैच्योरिटी और ग्रोथ के बारे में बात करती हैं। लाइक हम अगर बात करें ना तो इसमें हम बात करते हैं कि जो बच्चा होता है जैसे जैसे एक्सपीरियंस कर रहा होता है, अगर वो एक्सपीरियंस अच्छा है तो उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, अगर वो एक्सपीरियंस बैड है यानी वर्स्ट है तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी वर्स्ट ही आएंगे। फिर साइकोलॉजी लर्निंग एंड आर्ट अगर हम देखें तो साइकोलॉजी जो है
ایک ایسا پروسیس ہے یا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ پرسپیکٹو آرٹ کو اوپن کرتا ہے ڈور کو. سائیکالوجی آف آرٹ کے اندر اگر دیکھیں تو اس میں ہم کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، آرٹسٹک اپریسیشنس کی بات کرتے ہیں سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ لائک یہ کیا کراتا ہے؟ یہ پرسیو کرواتا ہے مختلف ڈسپلنس جیسے کہ وہ سائیکالوجی میں کروا رہا ہوتا ہے. اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو کانسیکوینسز بھی اور ہوتے ہیں، سیکوینس سارے ہوتے ہیں. آرٹ سائیکالوجی اور ڈسپلن میں اگر دیکھیں نا استھیٹک فینومنا اس میں یوز ہوتا ہے. اب لائک ہم اس میں دیکھیں تو مختلف ڈسپلن یوز ہو رہے ہیں جس میں ہم ریلیشن شپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ فلاسفی کے ہم کر لیں. اس میں مختلف فاؤنڈیشن یوز ہو رہے ہیں جس میں ہم استھیٹک فینومنا کی بات کرتے ہیں. سائیکالوجی اگر آرٹ کے اندر آ چکی ہے نا تو کیا ہوگا؟ استھیٹک فینومنا کے تھرو آپ دیکھ سکتے ہو کہ انسان جو ہے وہ کتنا اس میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. اس میں ہم دیکھیں تو مختلف کنٹریبیوشنز آرٹ ہسٹری کی بات کی جاتی ہے جس میں سائیکالوجیکل اسٹینڈ پوائنٹ کا ہم دیکھتے ہیں. اس میں مختلف آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو سائیکالوجی کے اندر آرٹ کو ہم لے کے آتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ کی بیسیکلی یہ بیس کرتا ہے کریٹیوٹی کی ڈیولپمنٹ کو اور اس میں اسٹریس اور انزائٹی کی ریڈکشنس کو. بہت سارے سائیکائٹرسٹ ایسے ہوتے ہیں آپ کو وہ کہیں گے کہ آپ ڈرا کرنا شروع کریں. ڈرا کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے اسٹریس اور انزائٹی لیول جو ہوگا وہ کم ہوتا جائے گا. اور یہ بات ہم اگر دیکھیں نا تو کلاسیکل تھیوریز کے اندر کافی زیادہ ڈسکس ہوئی تھی. پھر ہے ٹاپک 94. اس میں ہم سائیکالوجیکل لرننگ بینیفٹس دیکھتے ہیں تو ایکسپرٹس جو تھے انہوں نے کافی اس میں بینیفٹس پائے جیسے کہ ریلیز آف ڈوپامائن ہارمون ہوتا ہے. اب اس کی ریلیز سے ہوگا کیا کہ آپ کو ریوارڈ کی فیلنگ آئے گی. اینڈوفرائن ہارمون اگر ریلیز ہو رہا ہے تو آپ کو ویل بینگ کی فیلنگ آ رہی ہوگی. اب فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہو، آن دا ادر ہینڈ آپ آرٹ کا ورک کر رہے ہو تو آپ کیا ہوگا؟ آپ کو سملر ایکسپیرینس ہوگا. لائک آپ اگر ایکسرسائز سے خود کو پرسکون محسوس کر رہے ہو نا، خوش محسوس کر رہے ہو، تو سملرلی آپ جب آرٹ ورک کو فنش کرو گے تو بھی آپ کو مختلف ویسے ہی سکون اور خوشی فیل ہوگی. اس کے کچھ بینیفٹس ہیں جی آرٹ سائیکالوجی کے، وہ کیا ہیں؟ سوشل اسکلز آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، ریلیز ہوتا ہے اسٹریس اور انزائٹی، سائیکالوجیکل ویل بینگ ہوتی ہے، بیہیویئر کنٹرول ہو جاتا ہے. آپ سب کانشیس کے میتھڈ کے تھرو نالج حاصل کرتے ہو، یعنی آپ کا سب کانشیس ورک کر رہا ہوتا ہے، لاشعور. ٹاپک 95 سوشل لرننگ. سوشل لرننگ بیسیکلی اگر ہم اسے ڈیفائن کریں تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے جب آپ دوسروں کو دیکھ کے اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کرتے ہو، یعنی آپ دوسروں کے بیہیویئر کو دیکھ کے سیکھتے ہو. یہ پروسیس جو ہوتا ہے یہ سوشل چینج کے اکارڈنگ چلتا ہے. لائک ہم اس میں لوگ کیا کرتے ہیں، ایکولوجیکل سسٹم میں لوگ رہ رہے ہیں سوشل ایکولوجیکل سسٹم کے اندر. اب وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے، وہ ایک دوسرے سے سیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا اپنا موڈیفیکیشن ہو رہی ہوگی بیہیویئر کے اندر، کا ایٹیٹیوڈ بہتر ہو رہا ہوگا، وہ چینج کر پا رہے ہوں گے. اب جو پروسیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا، آپ نے آبزرو کیا بیہیویئر کو تو ایک نیا بیہیویئر اسٹارٹ ہوا نا آپ کے پاس. لائک آپ کے اپنی لرننگ حاصل کی، آپ کو انفارمیشن ملی، آپ نے اس چیز کو لے کے چلے تو ہوا کیا کہ اس کی بہاف پہ آپ کو آپ کا ہائیسٹ لیول آف آبزرویشن لرننگ اچیو ہوا. آپ نے سب سے پہلے آرگنائز کیا ساری انفارمیشن کو، اب دین آپ نے اسے ریہرس کیا. پھر جی آپ بتاتے ہو کہ جو انڈیویجول ہوتا ہے وہ ماڈل بیہیویئر کو اڈاپٹ کرتا ہے جس کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں بہت زیادہ. انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے اگر ماڈل بیہیویئر کو تو اس کا جو بیہیویئر ہوگا وہ فنکشنل ویو کے بہاف پہ چلے گا. اگر یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں سوشل لرننگ سچویشن جیسے کہ ٹیلی ویژن کمرشل کے اگر ہم دیکھیں تو فٹ بال میچ ہو گیا، اس میں کین آبزرویشن ہو رہی ہوگی جی پرسنس کی کہ کیسے سائیکالوجی کے اندر وہ کتنا انکریز ہو رہا ہے، لائک اس کی تھنکنگ ایبلٹی کتنی زیادہ ہو رہی ہے، وہ کتنا سیکھ رہا ہے اس کو دیکھ کر، وہ کتنا اسے خوشی ہو رہی ہے، کتنا وہ ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے. اب ڈپریشن انزائٹی کا شکار کیسے ہوا؟ دیکھیں اگر وہ کسی ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہے وہ نکل پا رہی تو کیا ہوگا کہ ود دا پیسج آف ٹائم بندے کے اندر ڈپریشن کو آ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں نوٹس ہوتی ہیں. پھر ٹاپک 96. اس میں ہم بینیفٹس کی طرف چلتے ہیں. سوشل لرننگ بینیفٹس آپ کے پاس کیا ہیں؟ انگیجمنٹ اکراس ڈیزگنیٹڈ لرنرس آپ انکریز کرتے ہو. اس میں اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں سیلف آرگنائزیشن اسکلس کی طرف چلتے ہیں، انکریج کولیبریشن ہو رہی ہوتی ہے. اس میں مختلف اسکلس جو ہو رہے ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں ورک فورس کے طور پر. پھر ٹیچنگ آرٹ 97. اس میں اگر آپ بات کرتے ہو 21st سینچری کی، اب اس میں جو بچے پیدا ہوئے
جیسے اب 21st سینچری جو ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسی ایج ہے جس کے اندر سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیا، گلوبلائزیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، برین اور مائنڈ سائنس بہت حد تک ایڈوانس ہو چکی ہیں۔ اس میں اگر دیکھیں تو جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ بھی چینجز کی طرف آ رہا ہے، لائک اس میں مختلف ڈسپلنس ایڈ ہو رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر ہم مختلف ڈسپلنس دیکھیں نا تو وہ کس طرح آئیں گے؟ میکرو ہو گیا جس میں ہسٹری کی بات کی جاتی ہے، فلاسفی کی بات کی جاتی ہے، سائنس کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح مائکرو ہوتا ہے، کوانٹم فزکس ہو گیا، نینو ٹیکنالوجی ہو گیا، جینیٹکس ہو گیا، یہ مائکرو ٹیکنالوجی کے اندر آتے ہیں۔ پھر جی ہم مختلف ڈسپلنس کو دیکھتے ہیں جس میں انڈیویجول سوسائٹی انوالو ہو جاتی ہے، جیسے کہ اینتھروپولوجی ہو گیا۔ اینتھروپولوجی کے اندر اگر ہم فردر جاتے ہیں تو سائیکالوجی ہو گیا، کوگنیٹو سائنس ہو گیا، نیوروبیولوجی ہو گیا، ایوولوشنری سائنس آ گیا، نیورو ایستھیٹک آ گیا، اس میں کمپیوٹیشنل سائنس آ گیا، سوشل اینڈ کلچر اسٹڈیز اس میں آ جاتی ہیں۔ اب اگر ہم آرٹ کی بہاف پہ دیکھیں ڈسپلن، فلاسفی آف آرٹ آ گیا، ہسٹری آف آرٹ آ گیا، سائنس آف آرٹ آ گیا، سائیکالوجی آف آرٹ آ گیا۔ ٹیچنگ کے بہاف پہ دیکھیں تو ماڈلنگ آرٹسٹ تھنکنگ اور پروسیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو ٹیچر جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو انکریج کرتا ہے کہ وہ کس طرح ایک آرٹسٹ کے طور پر تھنک کرے، یعنی اس کے آرٹسٹک پروسیس کو ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ماڈل کر رہا ہوتا ہے مختلف اپروچز یوز کرتے ہوئے۔ اس میں ریفلیکٹیو پریکٹس آ گئی، یہ ایک ایسی اپروچ ہے جس کے اندر انٹیگرل کمپوننٹس ٹیچر یوز کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس میں گروپ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کے آرٹ ورک کے اندر، اوپن ہینڈیڈ اور ایکسٹینڈیڈ انویسٹیگیشن آ گئی۔ اس میں ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اسینشیل کوشچن کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کوشچن جو ہوتے ہیں یہ لائک کیریکولم ایریا کے اکارڈنگ گھوم رہے ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھتے ہو کوشچن ہوتا ہے فار ایگزامپل وٹ کنیکٹس اور ڈیوائڈ اس۔ یہ ایک ایسا کوشچن ہے جس کے براڈر ٹرم میں ڈیفینیشن آ سکتی ہیں لیکن یہ آپ کے کیریکولم اکارڈنگ ہے۔ اب انسان اسٹوڈنٹ کیا کرے گا؟ وہ پرسنل ریلیشن شپ کے اکارڈنگ بات کرے گا، وہ اسے سوچے گا۔ پھر ہے مٹیریل آئیڈیا ایکسپلوریشن، اس میں اگر دیکھیں تو مختلف ٹیکنیک یوز ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ کو فورسر کیا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، یعنی انویشنز ہو رہی ہوتی ہیں، ٹیچر جو ہوتی ہے مختلف سیشن کریٹ کرتی ہے تاکہ اس میں بات کی جا سکے، مٹیریل پرووائڈ کرتی ہے، آئیڈیاز کے بارے میں بات کرتی ہے۔ پھر کولیبریٹو اور انٹر ڈسپلنری پروجیکٹ، اسٹوڈنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو ٹیچنگ جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس سے کافی زیادہ ڈسپلن سیکھتا ہے۔ لائک ہم ایجوکیشن کے بہاف پہ بات کرتے ہیں، پروجیکٹس کریٹ کیے جاتے ہیں، بچہ یہاں پہ کیا کرتا ہے کولیبریٹو اپروچ کریٹ کرتا ہے، مختلف اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں تاکہ نیو آئیڈیاز کو کریٹ کیا جا سکے۔ بیلنس پروسیس اینڈ پروڈکٹ کی دیکھیں تو ٹیچر کے لیے امپورٹنٹ ہے، پیرنٹس اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایکسپلور کریں، تھنک کریں آرٹسٹک پروسیس کے تھرو۔ اس میں مختلف اسٹیجز آ جاتی ہیں جس میں پریلیمنری اسکیچز کی بات کی جاتی ہے، اسٹوڈنٹ پریلیمنری کی اسکیچز اسٹوڈنٹ رائٹنگ اور ایگزیبٹ ایڈیشن ٹو فنش ورک۔ ٹاپک 98 ٹیچنگ میتھڈ کون سے آ گئے اس میں؟ اب میتھڈس کی اگر ہم بات کریں نا تو اس میں آرٹسٹک جینیس ہونے کا بہت ضروری ہے، لائک انڈرسٹینڈ کرنا آرٹسٹ کو، انڈرسٹینڈ کرنا پروڈکٹ کو، ویور کا انڈرسٹینڈ کرنا، ریلیشن آرٹسٹ اور پروڈکٹ کا کیا ہے، ریلیشن بٹوین پروڈکٹ اینڈ ویور، ریلیشن شپ بٹوین آرٹسٹ اینڈ ویور۔ لرننگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے فاؤنڈیشنز جو کہ انکریج کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ڈیولپ کریں اپنا ویژن، تاکہ اس ویژن کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے ان کا کنٹمپریری کرٹکس جو ہوتے ہیں یا ہسٹری کے بارے میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں جانتے ہیں وہ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں پریکٹس کی تو پریکٹس کے اندر ہم دیکھیں تو مختلف کروشل انگریڈینٹس ایڈ ہو جاتے ہیں، جو پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں انہیں لائک ہم ہر ویژن جیلے کے اندر دیکھیں بہت سارے پرابلم کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ڈائلاگ کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں مختلف انہیں پرابلم کریٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹیچر ان کی ہیلپ کرتی ہے مختلف ٹیکنیکس یوز کر کے، مختلف کانسیپٹس اسکلس کو یوز کر کے فریم ورک بناتی ہے، اس میں وہ ورک کرتی ہے اور بچے کو ان سولوشن پرووائڈ کرتی ہے۔ پھر فیلڈ اسپیسیفک نالج، اس میں اگر دیکھیں تو ٹیچر جو ہوتی ہے وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہی ہوتی ہے نالج کے فنڈامنٹلس کو، اس میں فارمل پراپرٹیز بتائی جا رہی ہوتی ہیں آرٹس کی، جیسے کہ لائن ہو گیا، پازیٹیو ہو گیا، نیگیٹو اسپیس ہو گیا۔ پھر یہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہے بیسک تھیوریز کو جس کے اندر وہ کمپوزیشن بیلنس کر رہی ہوتی ہے، لائک اس میں ہم بریک دا رولز کی بات کرتے ہیں۔ بیسک ٹیکنیکس کے اندر اگر ہم بات کریں تو ڈرائنگ، پینٹنگ، اسکلپچر،
प्रिंट मेकिंग आ गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गया। उसके बाद है जी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टूडेंट क्या कर सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से वो क्रिटिक आर्ट ऑफ क्रिटिक्स के बारे में से पता चलता है, उसे अवेयरनेस होती है कि किस तरह कल्चर फ्रेमवर्क जो है उसमें मुख्तलिफ डाइवर्स ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं आर्ट ऑफ क्रिटिक्स को। फिर है जी बच्चा जो होता है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस स्पेसिफिक आर्ट के अंदर बना सकता है, लाइक उसमें वो कंप्रिहेंसिव लिस्ट बना सकता है। इसमें मुख्तलिफ कॉन्शियस के अंदर अगर देखो ना तो इसमें लेयर्डनेस विजुअल आर्ट वर्क की आ जाती है। एप्लीकेशन ऑफ आर्ट की देखें, स्टूडेंट जो होंगे वो आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं, केयरफुली प्रोड्यूस कर सकते हैं, फाइनल कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं यानी कि अपने आर्ट को। फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटेशंस को, इसमें सेफ रूट यूज़ करते हैं। इसमें अगर देखें तो वो अपनी स्टाइल और बॉडी को डेवलप करते हैं जिसके अंदर वो अपना बेस्ट प्रोवाइड करते हैं। अब वर्क वो कोलैबोरेट करना सीख लेते हैं। इसके बाद है टॉपिक 99 मेंटल हैचरी। मेंटल हैचरी के अंदर देखें तो इसमें स्टूडेंट जो होता है वो अंडरस्टैंड कर, लाइक हम कहें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है। अब ये इंटेलिजेंस जो होती हैं ये बेसिकली क्रिएशन के अकॉर्डिंग होती हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आर्ट के अंदर। इसमें देखा जाता है आर्ट ऑफ क्रिएशन को, आर्ट वर्क को, एक्सपीरियंस बाय द व्यूअर को। टॉपिक 100 इंडिपेंडेंट थिंकिंग। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पता कर लें। फिर है डोमेस्टिक मॉडर्न मेंटल फंक्शन डिटर्मिनिंग मेंटल कैपेबिलिटीज़ के अंदर हम देखें तो आपके सामने आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आती हैं। 7 प्रिंसिपल्स हैं, याद रखिएगा। इसमें मेंटल कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात की गई थी। फर्स्ट आप देखते हो क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी बेसिकली तजस्सुस को कहते हैं। आप क्यूरियस होते हो ना किसी भी अप्रोच को लेकर, मुझसे क्वेश्चंस कर होते हो, ये कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो कि आपको एक्सपीरियंस से नॉलेज हासिल होती है ना उसके बिहाफ पे अक्कर होती है। इसमें आप परसिस्टेंस की बात करते हो, आप मिस्टेक से सीखते हो, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट थिंकिंग आ गई। अब 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग देखें तो आपके पास 21st सेंचुरी टीचिंग के अंदर 4 स्टेप प्रोसेस आ गया। अब वो कौन कौन से हैं? अपग्रेड करना सोर्स को जो प्रोड्यूस कर रही है आर्ट को, फिर चेंजिंग द सोर्स एंड मॉनिटरिंग द चेंज इन द वर्क, फिर है एनालाइजिंग द वर्क एंड असेसिंग द सोर्स, फोर्थ वन है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व योर ओन नॉलेज एंड अप्रोच। टॉपिक 1 और 2 के अंदर आपके पास आ गई टीचिंग स्ट्रेटजी। अभी हमने 4 अप्रोचेस यूज किए, अब स्ट्रेटजी देखते हैं। आपके पास थे जी स्टोन और मॉरिस। उन्होंने बताया था कि जो टीचिंग स्ट्रेटजी होती है उन्हें हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी भी कहते हैं। इसमें हम जनरलाइज प्लान्स को लेके चलते हैं। अब ये जनरलाइज प्लान्स होते हैं वो लेसन के अकॉर्डिंग होते हैं जिसके अंदर स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, आउटलाइन ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की जाती हैं एज अ स्ट्रेटजी। इसमें हम मुख्तलिफ कंटेंट्स को देखते हैं, टास्क को देख रहे होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, बिहेवियर देखा जाता है कितना चेंजेस आई, एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट कितना था, उनका इंटरेस्ट कैसा था। अगर टीचिंग आर्टिस्ट, अब टीचिंग आर्टिस्ट को हम कहते हैं आर्टिस्ट एजुकेटर, याद रखें। टीचिंग आर्टिस्ट आल्सो नोन एज आर्टिस्ट एजुकेटर और कम्युनिटी आर्टिस्ट। इसमें अगर हम बात करते हैं ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं जो कि अपनी इनकम को सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, लाइक उसमें वो टीचिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, वो टीच करवा रहे होते हैं वाइड रेंज ऑफ सेटिंग्स के थ्रू। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आ जाती है, बच्चों को वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट आइडियाज उनके डेवलप कर रहे होते हैं। टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी को देखें 1 और 3 के अंदर। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि आप इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हो, स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे होते हो, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गई, डिस्कशंस हो गई, एक्सपेरिमेंटिंग हो गई, फोकस एक्सप्लोरेशंस हो गए। सबसे पहले थिंक पेयर शेयर हो गया, गाइडेड एक्टिविटीज़ हो गई। 1 बाय 1 देखते जाते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? टीचर जो होती है मतलब थिंकिंग स्ट्रेटजीज को लेके आती है जिसके बिहाफ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है। वो बच्चों को हेल्प करती है कि किस तरह आपने क्वेश्चन करने हैं, कैसे आइडियाज लेके आने हैं, कैसे एक्सप्लोर करना है। कॉन्फ्रेंसेस, इसमें टीचर स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हो रही होती है। स्टूडेंट जो होता है वो रिपोर्ट करता है अपनी प्रोग्रेस को, कंसिडर करता है प्रॉब्लम और सिचुएशंस को, अपनी लाइक इसमें कोई स्ट्रेंथ और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को वो कंसिडर कर रहा होता है। टीचर जो होती है वो स्टूडेंट से डिस्कस करती है। कोऑपरेटिव लर्निंग,
کوآپریٹو لرننگ کی ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ اکمپلش کریں کامن لرننگ کورس کو، جس میں اب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ مل کے ورک کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم دیکھیں نا تو 5 بیسک ایلیمنٹس آتے ہیں، اور یہ 5 بیسک ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں نا، یہ کس نے پرووائڈ کیے تھے 1990s کے اندر، جانسن اینڈ جانسن نے۔ اب وہ کیا تھے؟ پازیٹیو انٹرڈیپینڈنسیز، فیس ٹو فیس انٹریکشن، انڈیویجول اینڈ گروپ اکاؤنٹیبلٹی، سوشل اسکلز، گروپ پروسیسنگ۔ پازیٹیو انٹرڈیپینڈنسی، اسٹوڈنٹ یہاں پہ رسپانسبل خود کو فیل کرتا ہے، ایفرٹ کریٹ کرتا ہے۔ فیس ٹو فیس انٹریکشن کے اندر اسٹوڈنٹ انکریج ہوتا ہے، وہ سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ انڈیویجول اینڈ گروپ اکاؤنٹیبلٹی کے اندر دیکھیں تو اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ خود کام میں حصہ لے رہا ہوتا ہے، وہ گول کو میٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ سوشل اسکلس کے اندر گروپ ممبرس جو ہوتے ہیں یہاں پہ ڈائریکٹ انسٹرکشنس کو گین کر رہے ہوتے ہیں، انٹرپرسنل ہوتا ہے، سوشل ہوتا ہے، کولیبریٹو اسکلز اس میں ضرورت پڑتی ہیں۔ گروپ پروسیسنگ کے اندر دیکھیں تو گروپ ممبر جو ہوتے ہیں وہ اپنے ابیلٹی اور گروپ کی ایبلٹی کو ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈسکشن ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے اندر آپ مختلف فورمز پہ اوپن ہینڈڈ کوشچنس کر رہے ہوتے ہو، کولیبریٹیو ایکسچینج کر رہے ہوتے ہو آئیڈیاز کی، اوپن ہینڈڈ آئیڈیاز بھی اس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں اس میں اپنے تھنکنگ ایبلٹیز کو انہانس کر پا رہے ہوتے ہیں۔ ڈسکشنز جو ہوتی ہیں اس میں مختلف ہول کلاس کو انوالو کیا جاتا ہے، جس کے اندر ٹیچر لیڈ بھی ہو گیا، اسٹوڈنٹ لیڈ بھی ہو سکتا ہے، ٹیکسٹ کے اکارڈنگ ہوتی ہیں، ٹاپک کے اکارڈنگ ہوتی ہیں ڈسکشنز۔ ٹیچر دیکھتی ہے کہ بچے کی پرائر نالج کیا ہے۔ ٹائپس اگر دیکھیں تو مختلف ٹائپس آ گئی ڈسکشن کی: پینل ڈسکشن، فارمل ڈسکشن، انفارمل ڈسکشن، پارلیمنٹری ڈسکشن، انڈیویجول ڈسکشن۔ پھر ایکسپیریمنٹنگ، یہ ایک سینٹرل ہے جی آرٹ کا، جس کے اندر آپ کنیکشن کریٹ کرتے ہو کنکریٹ اور ایبسٹریکٹ آرٹ کے درمیان۔ ایکسپیریمنٹ اس میں مختلف ریکوائرز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے، مینیپولیٹ کرتا ہے، سالو کرتا ہے پرابلمس کو۔ پھر فوکس ایکسپلوریشنس دیکھیں تو اس میں اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ مختلف مٹیریلز اور ایکوپمنٹ کو یوز کر رہا ہوتا ہے، جس کے تھرو وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ ٹیچر جو ہوتی ہے مختلف کوشچنس پروموٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ ڈیپر تھنکنگ، تاکہ وہ کیوں کر رہی ہوتی ہے مختلف کوشچنس، تاکہ وہ بچوں کے اندر ڈیپر تھنکنگ اور انٹروڈیوس کرا سکے نیو ووکیبلری کو۔ گائیڈڈ ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں جو کہ اسیسمنٹ بیسڈ ہوتی ہیں۔ ٹیچر ان میں سیریز آف کوشچنس رکھتا ہے، اسٹوڈنٹ سے کوشچنس کر رہا ہوتا ہے، انہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈیمانسٹریٹ کرے اپنے کانسیپٹس کو نیو ویز کے طور پہ۔ پھر تھنک پیئر شیئر، تھنک پیئر شیئر جو ہے یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، اس میں انڈیویجول جو ہوتا ہے اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک ایشو، ایک پرابلم دیا جاتا ہے، دین اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اسے ڈسکس کرے اپنے آئیڈیاز کے تھرو، لائک ان اسمال گروپ اسمال گروپ۔ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کال کیے جاتے ہیں ٹیچر کی طرف سے تاکہ وہ شیئر کر سکے اپنے تھاٹس کو اور آئیڈیاز کو پوری کلاس کے سامنے۔ ٹاپک 104، آئی تھنک اس کے ہم نیکسٹ ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔